کہ ہر باشعور انسان کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی نسب العین، کوئی آدرش، یہ ہندی کا لفظ آدرش ہے، بہت پیارا لفظ ہے۔ نسب العین یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نسب العین آنکھوں کے سامنے کوئی منزل رہے اور انسان اسی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہو، بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ کسی کو آپ گول کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے۔ کسی کو آئیڈیل کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہم جدوجہد کرے۔ جس شخص کی زندگی میں یہ نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی انسان نظر آ رہا ہو، حقیقت میں حیوان۔ اب دوسری بات سمجھیے، یہ ایک عجیب ایکویشن ہے، الجبرے کا فارمولہ سمجھیے کہ انسان کا نسب العین اگر پست ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی پست ہو جائے، اس کا نسب العین بلند اور اعلیٰ ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت بھی اعلیٰ اور ارفع ہو جائے۔ یہ ایک جس کے لیے میں نے سورہ حج، ویسے تو یہ کہ پورا رکوع جو ہے آخری سورہ حج کا، وہ در حقیقت اس موضوع پر اس سے بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والا ہے، لیکن میں صرف اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا تھا آغاز میں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کمزور ہیں وہ بھی جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی جنہیں چاہا جا رہا ہے۔ یعنی مطلوب اگر اعلیٰ ہے انسان بھی اعلیٰ ہو جائے گا، مطلوب اگر پست ہے انسان بھی پست ہو جائے گا۔ نسب العین ادنا ہے، انسان میں دنی الطبع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر وہ اعلیٰ اور ارفع ہے تو انسان کی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا، بلندی حاصل ہوگی۔ اب اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں۔ دیکھیے سب سے گھٹیا نسب العین کیا ہے؟ جگر مراد آبادی کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، انسان اپنی ذات ہی کو نسب العین بنا۔ میرا غلبہ، میرا اقتدار، میری حکومت، میرے لیے دولت، میرے لیے عزت، میرے لیے شہرت، بس یہ حصول جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، جد و جہد، یہ بھی ایک نسب العین ہے۔ آسانی سے دولت بھی حاصل نہیں ہوتی، دن رات کی محنت سے دولت ملتی ہے۔ آسانی سے شہرت بھی نہیں ملتی، بڑی بڑی راتوں کو جاگ کر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اسے شہرت مل سکے۔ آسانی سے دنیا میں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی سی کارپوریشن ہے، اس کا صدر بننے کے لیے بھی کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کوئی چھوٹا سا ملک ہو، اس کا صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے کیسے کیسے ہفت خان طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آسان کام کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک نسب العین ہے، اپنی ذات، اپنا اقتدار، اپنا غلبہ، اپنی دولت، اپنی شہرت، ذاتی وجاہت، یہ بھی ایک نسب العین ہے۔ لیکن جس انسان کا یہ نسب العین ہوگا، اب آپ خود سوچ لیجیے، انتہائی دنی الطبع انسان ہوگا، انتہائی پست فطرت انسان ہوگا۔ وہ تو ہر معاملے میں دیکھے گا میرا مفاد کیا ہے، وہ کبھی اپنے قوم کی منفعت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر، وہ کبھی اپنے وطن کی عزت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو بیچ دے گا، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کے 2 ٹکڑے کرا دے گا، وہ بڑے سے بڑی جو ہے وہ بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا نسب العین ہے ذاتی اقتدار، اس کا نسب العین ہے۔ اور جس کو آپ جانتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، جب معین یہ ہو گیا مجھے تو اپنا اقتدار مطلوب، مجھے سربلندی اپنے لیے چاہیے، میں دولت جمع کر لینا چاہتا ہوں، زیادہ دولت جمع کرنے والا انسان کس کس پستی میں گر رہا ہے؟ آپ کا یہی شہر کراچی، جس میں گھی میں ملاوٹ کی گئی اور اس طرح کی ملاوٹ کی گئی کہ کتنے ہی لوگ تھے جو جن پر فالج ہوا تھا ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ گھی کے اندر ایسی چیز ملا دی گئی تھی اپنے چند ٹکوں کے حصول کے لیے، انسانوں کی صحت سے کھیلتے ہیں۔ آج آپ کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو ادویات کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب عورت اپنے گھر کے برتن بیچ کر گئی ہو اور وہ 15 روپے کے کیپسول خرید کے لائی ہو، 15 روپے کا ایک کیپسول، اس لیے کہ شوہر جو ہے زندگی اور موت کی کٹپٹ میں اس نے گھر کے برتن بیچے ہو، لیکن اس کیپسول کے اندر بجائے اس دوا کے چوک بھرا ہوا ہو یا آٹا بھرا ہوا ہو۔ یہ آپ کی تو معلوم ہوا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، وقت کم ہے، ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کیجئے کہ اگر نسب العین اپنی ذات ہے تو وہ شخص اخلاقی اعتبار سے پست ترین سطح پر ہوگا،
وہ قوم کو بیچے گا، غداری کرے گا، ملک سے کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھا لے گا، اسلحہ خرید رہا ہوگا کوئی بڑا اہم انسان اور اس میں بڑا کمیشن لے کر گھٹیا مال لے آئے گا، اور ہو سکتا ہے کسی محاذ پر کسی وقت ایسی صورت ہو کہ بالکل فیصلہ کل مرحلہ آ گیا کہ ادھر یا ادھر، اور ایسا ہوتا ہے کوئی ایک محاذ کے اوپر فیصلہ پوری قوم کی قسمت جو ہے اس کا فیصلہ بن سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس وقت جب کریٹ کھولے جائیں تو معلوم ہو اس میں جو اسلحہ نکل رہا ہے وہ معیاری نہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ پوری قوم کی قسمت سے وہ شخص کھیل رہا ہے جس نے اپنے بینک بیلنس کے اندر ملک سے باہر چند کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے اس نے گویا کہ پوری کی پوری قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگایا۔ یہ سب منطقی نتیجے ہیں کہ اگر نسب العین ہی اپنی ذات ہے، اب مجھے یاد آ رہا ہے سورہ قصص کے آخر میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے خالص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے، یہاں اپنا غلبہ نہیں چاہتے، یہاں اقتدار کے طالب نہیں بنتے، یہاں اپنے لیے حکومت کے طالب بن کر نہیں کھڑے ہوتے، آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے۔ یہ میں نے اس آیت مبارکہ کوٹ کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ پست ترین نسب العین ہے، ویسے برا نہ مانیے، شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری عظیم اکثریت اسی سطح پر زندگی بسر کرتی ہے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمارا پوری دنیا کے اندر کیوں نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جا رہا؟ کیوں ہم کسی بین الاقوامی کسی فورم میں کیوں عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ معلوم ہوا یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم میں غدار، آپ ہی کے قوم کے لوگ ہیں جو بکتے ہیں۔ اگر چاہے کہا جا رہا ہو کہ ہندوستان کی راہ کے ایجنٹ ہیں یا فلاں جو ہے افغانستان کے کھاد کے ایجنٹ ہیں، یہ نقاب پوش آتے ہیں اور گولیاں برسا کر چلے جاتے ہیں اور پھر بھائی بھائی کے غریبان کو پکڑ لیتا ہے۔ لیکن یہ کون ہے؟ کسی اور سے امپورٹ نہیں ہوئے، یہ چین یا روس سے نہیں آئے، آپ کے اسی ملک کے رہنے والے، آپ کے قوم کے افراد کتنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل شے ہے میرا مفاد، مجھے اتنے لاکھ روپے مل رہے ہیں، میرے لیے یہ منفعت ہے، مجھے یہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی اور ملکی سطح پر ہم اس وقت ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اگر غریبان میں جھانکے تو محسوس یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی نسب العین نہیں، کوئی اعلیٰ آدرش نہیں، کوئی اونچا نسب العین نہیں، ہم تو بس یا تو غیر شعوری طور پر حیوانی سطح پر صرف کھانا پینا، بال بچے پیدا کرنا اور پال لینا، کوئی گھرودہ بنا لینا، اللہ اللہ خیر صلاح، اس سے آگے ہم میں سے کسی کے آگے کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں، یا تو ہم غیر شعوری طور پر اس سطح پر حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو لوگ چلت پھرت کرتے نظر آتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے پوسٹر شائع کرتے ہیں، جن کی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ذاتی اقتدار، ذاتی غلبہ، ذاتی دولت مندی، ذاتی شہرت سے آگے ان کے سامنے نسب العین نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، استثناءات ہوں گے، لیکن یہ کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل، اکثر کی جو بات ہوتی ہے وہی کل کی شمار ہوگی۔ ہمارے پاس اس وقت اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ اسی